یہ بات میں خواتین کو خاص نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں جب تمہارے باپ کی وراثت سے پیسہ ملا کرے نا، یہ خواتین خوب یہ اس کا کلپ بھی بناؤ، لیکن دیکھنا خواتین کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہیں آئے گی۔ جب پیسہ ڈوبے گا تو پھر کہیں گی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے، جب تک نہیں ڈوبا تو کہیں گی بھائی یہ کوئی تھوڑا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں۔ میری اکثر باتوں کو لوگ کہتے ہیں مبالغہ بہت کر رہا ہے۔ بزنس خود جو کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی کو پکڑایا میرے بھائی اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کما کے دے گا آپ کو، وہ پاگل تھا، وہ اپنے لیے بیٹھا ہے، وہ پاگل ہے، وہ تمہارا پیسہ اچھے پلاٹ میں ڈالے کہ جس کی قیمت کل ڈبل ہو جائے گی۔ اگر ہے تو وہ پاگل ہے، اس کا مطلب عجائب گھر میں رکھواؤ اس کو۔ جو پروفٹ خود کما سکتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے یار، کیسی یعنی کوئی سینس کی بات ہے یہ اس کو اتنے سنہری باغ لوگ دکھائیں گے، پیسہ ہو جائے گا آپ کا برباد۔ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو، آڑے وقت میں ابھی کھانا پینا تو مل رہا ہے نا، تو کبھی بھی یہ حرکت نہ کرو۔ کیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو الو بنانا الحمدللہ بہت آسان۔ خواتین سمجھتی ہم سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں گی آپ بہت ذہین، لیکن آپ کو تجربہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے ابا کا انتقال ہوا، اتفاق سے آپ کو وراثت مل گئی، ملتی کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں، مل گئی، قرضہ لیا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ، دے ہی نہیں رہے قرضہ۔ ابھی ریسنٹلی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی خاتون نے امریکہ سے، کوئی ریلیٹیو ہے جاننے والی، مجھ سے پوچھے بغیر پاکستان میں کسی کو 1.5 کروڑ روپے دے دیے کاروبار کے لیے پچھلے سال، مجھے بتایا بھی نہیں۔ اب ہماری جاننے والی خاتون ہے، اب ہیں بھی بیچاری ایجڈ، اس عمر میں انسان ٹینشن لینے کا ہوتا ہے، 1.5 کروڑ روپے دے دیا پاکستانی کو۔ اب 1 سال کے بعد کہہ رہی ہیں بھائی وہ تو دے ہی نہیں رہا پیسے۔ تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے طلاق دینے کے بعد لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ طلاق دینے سے پہلے پوچھ تو کہ یہ بولوں گا کہ ہو تو نہیں جائے گی کہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پیسہ دینے کے بعد، ڈبونے کے بعد، مفتی صاحب کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھول جائیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ 1.5 کروڑ ان کے دماغ سے نہیں نکلے یہ بیچاری ڈپریشن سے بہت جلد مر جائیں گی۔ میں نے کہا گئے کسی کا باپ نکال لینا، میرا نام بدل دینا، نہیں دے گا، لچڑ آدمی ہے، نہیں دے گا، نکلوا کے دکھا دو۔ پھر مجھے غصہ بھی آیا ان خاتون پہ، میں نے کہا آپ کو مجھ سے تو مشورہ لینا چاہیے تھا۔ کہہ رہی نہیں وہ اتنا نیک آدمی ہے، اور پھر آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے۔ نیک ویک پاکستان میں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں بھائی، شارٹ چل رہے ہیں۔ نیک ہوگا اعتکاف میں بیٹھا ہوگا، اتنا نیک ہوگا، اور وہ والا اسٹائل نہیں ہوگا، صحیح ہے نا، صفائی وفائی ہوگی، یہ بھی نیک، اتنے نیک ہیں۔ پیسہ لے کے دے دیں، میں نے نہیں دیکھا بھائی، ہیں 2-4 ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر، ورنہ نہیں ہوتا بھائی۔ بھائی کو دو، بیوی شوہر کو دے، وہ کھائے گا، سالے کو دو، وہ ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوگا، ایک تو سالہ اوپر سے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ ہمارے خاندان میں اس کی بہت مثالیں ہیں، دے دیے پیسے۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، یہ بات میں خواتین کو خاص نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں جب تمہارے باپ کی وراثت سے پیسہ ملا کرے نا، یہ خواتین خوب یہ اس کا کلپ بھی بناؤ، لیکن دیکھنا خواتین کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہیں آئے گی۔ جب پیسہ ڈوبے گا تو پھر کہیں گی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے، جب تک نہیں ڈوبا تو کہیں گی بھائی یہ کوئی تھوڑا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں۔ میری اکثر باتوں کو لوگ کہتے ہیں مبالغہ بہت کر رہا ہے، جب ڈبو گے نا تو پتہ چلے گا۔ جب بہنوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے نا تو خاندان کے لوگ ایسے چکر لگانے لگتے ہیں، جیسے ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی، دینا مناسب نہیں ہے، دوسری مثال دے دیتا ہوں میں۔ وہ جو پہلی والی مثال ہے، کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں وہ والی مثال دوں گا، اکیلے میں مسجد سے باہر چھاؤں میں ملیں گے تو دوں گا میں۔ دوسری مثال فی الحال میں پارسل کر دیتا ہوں کہ ایسے رشتہ دار چکر لگائیں گے نا اور اتنے نیک بن کے آئیں گے۔ ہمارے محلے میں وہ مثال کیا ہے، ہمارے محلے میں نا ایک صاحب تھے، چھیچھڑے لے کے بیٹھا کرتے تھے، بلیوں کو بہت کھلاتے تھے، مسجد کمیٹی کے تھے، اب چلے گئے، یہاں سے شفٹ ہو گئے، اللہ ان کی عمر برکت دے۔ ان کو جانوروں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کچھ چھیچھڑے لے کے جمع کرتے، وہ اپنے عالم بھائی، وہ چھیچھڑے لے کے جمع کرتے تو بلیوں کو کھلاتے، تو بلیوں کو مخبری ہوتی کہ بھئی یہاں مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے، مل رہے ہیں فری پھوکٹ کے چھیچھڑے۔
اب ایک بلی وہاں سے, دوسری وہاں سے, جس کو بلی کو پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پہ چھیچڑے فری پھوکٹ میں مل رہے ہیں, بلی چھوڑے گی؟ خوب سمجھ لو, خاندان میں جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے نا, عام طور پر لڑکیوں کے پاس پیسہ جب ہی آتا ہے, لڑکیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو الو بنانا الحمدللہ بہت آسان, خواتین سمجھتی ہم سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہوں گی آپ بہت ذہین, لیکن آپ کو تجربہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے ابا کا انتقال ہوا, اتفاق سے آپ کو وراثت مل گئی, ملتی کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں, مل گئی, تو اب کیا ہوگا کہ بلیوں کی طرح جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں, فون آئیں گے آپ کے پاس. دیکھیں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے, تو رشتے دار کیا کہتے ہیں, ضمیر شان لے کر آتے ہیں. ایسے نہیں جائیں گے کہ بھائی آپ تمہیں پیسہ ملا 1 کروڑ لاؤ مجھے دو, میں انویسٹ کر کے آدھا تمہارا آدھا میرا, ورنہ یہ رقم ڈوب جائے گی. نہ, بڑے تمیز سے چکنی چپڑی باتیں کر کے. دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا پیسہ بہت ہے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ ابھی ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, اس میں اگر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار ہماری بھی کوئی کزن لگتی ہے, ہماری بھی کوئی رشتہ دار لگتی ہے, تو خیال ہو رہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں, یہ اسٹائل ہے, سمجھ رہے ہو, میرا خیال ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بھی بتا دوں, اور اچھی انویسٹمنٹ ہے اور فائدہ بہت ہوگا اس سے. ورنہ دیکھنا لوگ تم سے پیسہ لے کے نا کاروبار کے نام پہ تمہیں الو بنائیں گے. جو کام خود کر رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ڈال رہا ہوتا ہے, لوگوں پہ ڈال. ورنہ دیکھنا ہوگا کیا, لوگ تمہیں الو بنائیں گے. میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ کو پیسہ ملا, سونا لے کے لاکر میں ڈال لو, یا کوئی پراپرٹی خود جا کے لے کے, کسی کو پکڑاؤ نہیں. یہ خوب ذہن میں رکھو, جو پیسہ کسی کو پکڑا دیا نا وہ اب آپ کا نہیں ہے. شاید 1-8% کوئی خاتون ایسی ہو جس کا پیسہ بچ جائے, کوئی بہت ایماندار بندہ مل جائے, ورنہ نہیں ہے, امپاسبل. لیکن یہ بات سمجھ میں بولو نہیں آئے گی, نہیں آئے گی سمجھ میں بات. یہ بھی میں لکھ کے دے دوں, 1-2 دفعہ پروفٹ کما کے دے گا وہ بھاگ جائے گا. اور پراپرٹی کیسے لیں یہ بھی بتا دوں. اب پیسہ آ گیا نا کسی لڑکی کے پاس, خاتون کے پاس, ابا کا انتقال ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں پیسے, بعض دفعہ, اکثر تو نہیں ملتے لیکن بعض دفعہ مل جاتے ہیں. اگر پراپرٹی ملی ہے تو اس کی فائل لے کے رکھ لو, بس اپنے نام کرا کے, چھیڑو ہی نہیں. یہ بزنس کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, فائلیں گھمانے کی کوشش نہیں. یہ سارے منجن ہم پہ لوگ ہم سے کھیل چکے ہیں, ہم نے بڑی فائلیں گھمائی ہیں, زیرو ہو کے بیٹھ گئے تھے الحمدللہ, سمجھ رہے ہو نا. اور ہمارے ابا ہمیں کہتے تھے کہ میں سمجھا رہا ہوں کبھی کسی کو پیسہ مت پکڑانا, پھر یہ بھی کہتے تھے لیکن یہ بات جب تک پیسہ ڈوبتا نہیں ہے سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہمیں تو 4 شادیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ کھلا دیا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی تھیں, پوری کوشش کی تھی کہ کھانے کو روٹی بھی نہ بچے ہمارے پاس, جو ہم نے حماقتیں کی. تو پراپرٹی لے لو, اگر پراپرٹی ہے تو فائل لے کے رکھو. بزنس خود جو کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے. کسی کو پکڑایا میرے بھائی اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کما کے دے گا آپ کو, وہ پاگل تھا, وہ اپنے لیے بیٹھا ہے, وہ سب سے سڑے ہوئے پلاٹ میں تمہارا پیسہ ڈالے گا, اپنا پیسہ وہاں ڈالے گا جہاں اس کو پتا ہے کل ڈبل ہو جائیں گے, ادھار لے کے ڈال دے گا, وہ تھوڑے سے پروفٹ پہ ادھار لے لے گا. وہ پاگل ہے, وہ تمہارا پیسہ اچھے پلاٹ میں ڈالے کہ جس کی قیمت کل ڈبل ہو جائے گی. اگر ہے تو وہ پاگل ہے, اس کا مطلب عجائب گھر میں رکھواؤ اس کو. جو پروفٹ خود کما سکتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے یار, کیسے یعنی کوئی سینس کی بات ہے یہ؟ تو کبھی بھی یہ حرکت نہ کرو. مسالے کے کاروبار میں, چاول کے بزنس میں, اور طوطوں کے کاروبار میں, اور فلانا کہہ رہا ہے یہ اس کو اتنے سنہری باغ لوگ دکھائیں گے, پیسہ ہو جائے گا آپ کا برباد. آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو آڑے وقت میں. ابھی کھانا پینا تو مل رہا ہے نا. اب جو خواتین ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, پلاٹ گولڈ لے کے ڈال دیں یا کیا خرید لیں, پراپرٹی. تو پراپرٹی خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود جائیں, اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلے جائیں, لیکن کیا ساری ڈیلنگ میں خود کروں گی. اس میں کرنا یہ ہے, بھائی کو بھی پکڑائے نا 99% چانس سے کھا جائے گا وہ. بھائی کی بات کر رہا ہوں میں, 1% صحیح ہوں گے اس میں. 99% چانس یہ کہ آپ نے اپنے تہجد 4 مہینے لگا کر آیا ہے, اس کو پکڑائے 3 کروڑ, ابھی 4 مہینے لگا کر آیا,
آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں, مبالغہ کر رہا ہوں. میں مبالغہ نہیں کر رہا, صحیح, میں سچی مچی کی بات کر رہا ہوں. 1% ہوں گے صحیح اس میں, وہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ پھر جو بیان سن رہے ہیں غصہ نہ آ جائے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں, تو 1% میں نے رکھا ہوا ہے. 99% کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, 1.5 کروڑ روپے, 2 کروڑ 10 کروڑ نکال کے اس کو دیے یا چیک دیا کہ یہ پلاٹ خریدنا ہے. وہ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں, راستے میں اس کی نیت چینج, ایک دم اس کو خیال آئیں گے. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ چور ہے لے کے بھاگ جائے گا, نہ, اس کے ذہن میں پلاننگ آنا شروع کہ یار یہ 1.5 کروڑ جب میرے پاس آیا ہے, میں خود کیوں نہ کروں اس سے بزنس. ڈوب گیا تو اس کا نقصان ہے, آ گیا تو دے دنا دن. کیا خیال ہے بھائی, تھوڑا سا اس کو بھی دے دیں گے پروفٹ, وہ بھی خوش ہو جائے گی. یہ 10 منٹ کے اندر اندر اس کی نیت چینج نہ ہوئی تو میرا نام بدل دینا. 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے نیت چینج ہونے میں. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب پیسہ لے کر آئے, مجھے کہنے لگے یہ 1 مہینے کے لیے آپ امانت رکھ لیں اور بے شک آپ چاہیں استعمال کر لیں, 1 مہینے کے بعد مجھے دے دینا. میں نے کہا یہ پکڑ بھائی, 1 مہینے میں میری نیت چینج ہو جائے گی, یہ بتا رہا ہوں میں. مجھے راتوں کو خواب آنا شروع ہو جائے گا کہ یار میں اس کو فلاں جگہ انویسٹ کروں, فلاں جگہ انویسٹ کروں. ڈوب گئے تو دوستی کیا ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے خراب. جہاں جاؤں گا تم انگلیاں اٹھاؤ گے میرے اوپر, یہ وہ مفتی ہے جو میرے پیسے لے کے کھا گیا تھا. میں نے کہا رکھ بھائی اپنے پاس, جتنا اپنی جیب میں ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس پہ ہمیں عزت کے ساتھ زندگی نصیب کی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا چلو ویسا ہی رکھ لیں. ہم نے کہا نہیں رکھ رہے ویسے ہی. کیوں رکھوں بھائی, میں نیت خراب ہوگی. جب پیسہ ہوتا ہے تو الٹے الٹے خیالات آنا, میری نیت تو یہی ہوگی کہ اس وقت میری 3 تھیں, فوراً ٹھک جہاں سے انکار ہوا تھا وہاں میرے ذہن میں پتہ ہے کیا آتا, میں کہتا چلو جہاں انکار ہوا تھا وہ پیسوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا نا, فی الحال وہاں شادی کر کے لاؤ, سنت پوری کرو, رزق. جب نکاح کرتا ہے انسان تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, جب برکت دے گا تو اس کے پیسے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ تھوڑی کہ دوسروں کے پیسوں سے نکاح کرو گے تو برکت دوں گا. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے, ہمارے علماء, ہم نے اپنے بزرگوں سنے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. جو شیطان مولویوں کو بہکاتا ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ مولوی والے اسٹائل میں بہکاتا ہے. بڑا انہوں نے اصرار کیا, میں نے کہا نہیں بھائی رکھ لے, ہم نہیں رکھتے. پھر انہوں نے کسی اور کو دے دیے, الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے گیا غائب. یہ 10-12 سال پرانا واقعہ ہے. اس کو دے دیا, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 مہینے بعد دے دوں گا. وہ 2 مہینے اب تک کی رپورٹ ہے, اب آ بھی جائیں تو وہ اب 10 سال پرانی رقم کی اب کیا ویلیو. تو میں خواتین سے بس یہ بیان کر ختم کرتا ہوں ابھی کہ گزارش کر رہا ہوں, تمہارے باپ کا پیسہ تمہیں ملا کرے نا, یا کہیں سے بھی پیسہ آئے, کسی کو بھی دینے کی کوشش مت کرو. گولڈ لے کے رکھ لو, حج کر کے آ جاؤ, یا پراپرٹی خریدنی ہے خود جاؤ, اور یہ نہ بتاؤ اسٹیٹ ایجنٹ کو کہ میں نے خریدنی ہے. آپ اس کو بولو میں نے بیچنی ہے, میرا ایک پلاٹ ہے اس ایریے میں, فلاں لوکیشن ہے, تو بتاؤ کتنے کا بکے گا. وہ ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا نا کہ بے ہوش ہونے کا, خودکشی کرنے کا دل کرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جب آپ جاؤ, بیچنے کی قیمت ڈپریشن والی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس نے, صحیح ہے نا, ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا نا. اگر آپ نے کہنی ہے میں نے خریدنا ہے, ایسے آپ کو سبز باغ دکھائے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ کاش ایسے اتنی ہی رقم میرے پاس اور ہوتی, اور قبر بھی میں نے اسی پراپرٹی میں بنانی ہے, اتنی مہنگی پراپرٹی ہے. تو اس کو بولو میں نے بیچنا ہے, تو وہ ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا آپ کو. تو پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ قیمت اس کی ہوگی, اور پھر آپ ایک بارگیننگ کر کے خریدنے کی کوشش کریں. تھوڑی محنت ہوگی لیکن کوئی اچھی پراپرٹی آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے گی, محنت لگے گی. میرے ساتھ یہ سب بھگتے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں, بھگتے ہوئے. تو یہ ہے جو, بس میں بات کو 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. یہ ہے معاملات کا دین. مسلمان معاملات کے دین میں کیا ہے, 0. اس میں مذہبی غیر مذہبی سب برابر ہے. ہم اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت نہ اٹھاتے تو شاید آج میں بھی اس مسجد میں کروڑوں روپے کما چکا ہوتا. مولویوں پہ جو لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں کرتے. ہمیں تو حضرت مل گئے, حضرت نے فرمایا, مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے ہوئے تھے. وہ مولانا شریف تھانوی تو معاملات میں ایسے, وہ تو انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے. تو بھائی پیسوں کے معاملات میں اپنے آپ کو سیدھا کرو, ٹیڑھا میڑھا ہونے کی کوشش بولو مت کرو.
جب آپ کہیں پڑھانے جاتے ہو اسکول میں, آپ تنخواہ پوری لیتے ہو, بچوں کو ایمانداری سے نہیں پڑھاتے, تو آپ کی نماز آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ ٹوپی ڈرامے مت کیا کرو حج پہ جانے سے پہلے, کہا سنا سب معاف. یہ سب اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں, اندر سے لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے. کہا سنا معاف ہے تو بھائی جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دو نا, کیوں الو بنا رہے ہو؟ جو حق بنتا ہے وہ دے کے جاؤ نا. اور اکثر میں نے دیکھا ہے پیسوں میں کرپشن کرتے ہی عمرہ کرنے جاتے ہیں. یعنی سب سے پہلا کام جو کرپشن سے پیسہ کمایا ہوا ہوتا ہے نا, اس کا سب سے پہلا ایک جو خرچ ہوتا ہے وہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ اور بھائی جو بھی عمرے پہ جا رہا ہے وہ ایسا نہیں کر رہا. سنو کہ کوئی بھی عمرے پہ جا رہا ہے, میں بتا رہا ہوں کہ کرپشن کرنے والے بھی عمرہ حج کر رہے ہوتے ہیں. تو 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, یہ اسی کے بارے میں ہے. باقی بہت سے حلال پیسوں سے بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو بھائی یہ والا جو دین ہے نا, معاملات, نماز بھی ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے, اس میں بھی دو رائے نہیں ہے, لیکن کم از کم اس کو دین سمجھتے تو ہیں نا. معاملات کو تو ہم نے دین سمجھنا چھوڑ دیا ہے, سمجھتے ہو؟ اور معاملات کو دین اس وقت تک نہیں سمجھو گے جب تک دل سے پیسے کی محبت ختم نہیں ہوگی. جب تک ہوس ہے نا دل میں, تو دل ہوگا یہاں سے بھی گھسیٹ لوں, یہاں سے بھی گھسیٹ لوں, وہاں سے بھی لے لوں, وہاں سے بھی لے لوں. خدا کی قسم, غیرت کی زندگی میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور زندگی میں نہیں ہے. اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ, میں تو ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال اسٹائل ایسا بناؤ, آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو ایسا ہے. اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ لوگ آپ کو سمجھیں کہ اس سے زیادہ کروڑ پتی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس سے جب بھی بولو اس کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہمیشہ بولتا ہے یار اللہ کا دیا کیا ہے, چاہے گھر میں کھانے کو نہ ہو. بہت مشکل ہے یار, گھر میں کھانے کو نہ ہو نا, آپ بولو اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ.